بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ادریس عباسی. آج موجود ہوں ایپل گروپ آف سکولز بارکو جیلانی کیمپس میں. میرے ساتھ موجود ہیں اسکول کے پرنسپل محمد زاہد عباسی اور اسکول کے ڈائریکٹر محمد صدیق سڈل. محمد صدیق سڈل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن بارکو زون کے صدر بھی ہیں. راجہ زاہد صاحب جیلانی سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. صدیق صاحب آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. یہ ایپل اسکول کا کانسیپٹ کب آیا، کب آپ نے شروع کیا؟ اس سے قبل یہ برائٹ فیوچر پبلک اسکول تھا. اصل میں برائٹ فیوچر پبلک اسکول یہ 92 سے ادارہ چل رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ آلریڈی ڈوگ جیلانی میں کوئی برانڈ نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ بچوں کو ایک نیا ویژن ملے، ٹھیک ہے، نئی ایکٹیویٹیز ملے، اور ایک نیا سسٹم ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں یہ ڈوگ جیلانی میں. تو اس صورت میں آلریڈی کیونکہ میں ایک اسپرٹ اسکول کے نام سے برانڈ میرے پاس چل رہا ہے، ادارہ چل رہا ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بچوں کو بھی، ہمارے اساتذہ کو بھی، اور ہمارے پیرنٹس کو بھی، اور ہمارے پیرنٹس میں جو مدرس ہیں ان کو بھی بہت کچھ مل رہے ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کو ایپل گروپ آف سکولز میں کنورٹ کر دیں. تو یہ میری سوچ تھی کہ آنے والا سوشل میڈیا کا دور اور آنے والا جو ٹائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 5-10 سال پہلے چلے جائیں تو وہ والا دور نہیں رہا. تو اسی مقصد کے لیے یہی میرا مقصد تھا کہ ہم اس کو، میں نے برائٹ فیوچر پبلک اسکول کو ایپل گروپ آف سکولز میں نے کنورٹ. برائٹ فیوچر پبلک اسکول ڈوگ جیلانی کا اس علاقے کے قدیم اسکولوں میں شمار ہوتا ہے. ایک عرصے سے یہاں پہ تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس ادارے کی اس علاقے کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. زاہد صاحب ینگ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایپل اسکول کے پرنسپل ہیں، تو کیا جذبہ ہے، کیا نئی جہد کے ساتھ اس شعبے کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادریس بھائی بہت شکریہ آپ کا. ادریس بھائی، ایپل گروپ آف سکول کا مقصد جیلانی کیمپس میں لانے کا یہ ہے کہ یہاں پر آلریڈی ادارے چل رہے ہیں. یہاں پر برانڈ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے بچے بہت سے باہر جا رہے ہیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے والدین نہیں کر رہے وہ. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے ہم نے برانڈ اسکول ایپل گروپ آف سکول برانڈ کے نام سے ہم نے یہاں پر لانچ کیا ہے تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکے. صدیق صاحب، چونکہ ایپل گروپ آف سکول یا کوئی بھی جو برانڈ ہے، اس کو جو ہی اس کا نام ذہن میں آتا ہے یا والدین دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں الٹیمیٹلی ایک بات آتی ہے کہ اس کی جو فیس سٹرکچر ہے وہ ہائی ہوگا. چونکہ برانڈ ہے، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، لوور مڈل کلاس کے لوگ یہاں زیادہ تر آباد ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں؟ سر بات اس طرح ہے کہ جو فی کا سٹرکچر ہے وہ ایریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی ایپل آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں تو وہ بہت آئی تھنک شاید 8-10 ہزار روپے فی لے رہے ہیں. میں نے گروپ سے یہ ڈسکشن کی کہ ہم بارہگو میں جیلانی میں ہم یہ ادارہ لانچ کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم فی، یعنی کہ ان والدین کو جدید ٹیکنالوجی، جدید ایجوکیشن اور آنے والا جو جدید دور ہے اس کے مطابق ایجوکیشن ہم بچوں کو دیں گے، اور کم سے کم فی کے ساتھ ہم یہ ایپل کو یہاں پہ ہم نے لانچ کیا ہے. میرا یہ مین مقصد ہے کہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ادارے کو، ایریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے. اور انشاءاللہ بہت کم فی کے ساتھ ہم، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ایک دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو آلریڈی ادارے چل رہے ہیں ان سے کم فی یا ان کے ایکول فی ہوگی. تو ایک جنرل ادارے میں اور برانڈ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ایپل کی جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں گائیڈ کر رہی ہے، ہمارے اساتذہ کو ٹیچرز ٹریننگ دے رہی ہے، بچوں کو آگے گائیڈ کر رہی ہے. 2-4 وزٹ کر کے بھی گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بھی آئیں گے، اور لمحہ بلمحہ وہ ہمیں یعنی کہ ہماری نگرانی کریں گے، اور اس طریقے سے بچوں میں ایک نئی چیز پیدا ہوگی، امنگ پیدا ہوگی کہ تعلیم کو ہم کس طریقے سے لے کے ہم نے سکھایا. اچھا، کس لیول کا یہ اسکول جو ہے ایپل کے نام سے آپ نے آگے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس کی بلڈنگ کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں؟ چونکہ گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو اسکول کی بلڈنگ، یہاں پہ دی جانے والی جو سہولیات ہیں. ابھی ہم نے اگست میں ایپل سٹارٹ کیا ہے، اس کو ہم کلاس 8 تک لے کے چلیں گے ابھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 9-10 ہمارا نیکسٹ پلان ہے.
8 تک انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم بچوں کو لے کے چلیں، ان کو ایجوکیشن دیں، تو وقت حالات کے ساتھ ساتھ ہم بلڈنگ کو بھی ایڈ کرتے جائیں گے اور کلاسز کو بھی ایڈ کرتے جائیں گے۔ زاہد بھائی، آپ سے میں سوال کروں گا فیکلٹی کے حوالے سے، جو آپ کا سٹاف ہے، کیا ترتیب آپ نے بنائی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکیں؟ جی سر، ہمارا جو اسٹاف ہے اس کو ہمارا ہیڈ آفس ہے 11 میں، وہ اس کو پریفر کرتے ہیں، جو ریکوائرمنٹ تقریباً ماسٹر کے حساب سے ٹیچر لے رہے ہیں، تو ہیڈ آفس ہمارا وہی انٹرویو لے رہے ہیں، وہی جو ٹیچر سٹاف ہے وہی ریکوائرمنٹ حساب سے وہ رکھ رہے ہیں۔ جی صدیق بھائی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اسٹاف کے بارے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے گھر سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ٹرینرز آتے ہیں، وہ ہمارے اسٹاف کو ٹریننگز دیتے ہیں کہ دیکھیں 1+1=2 تو سبھی پڑھاتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ پڑھانا کیسے ہے، تو جب ظاہر ہے ایک ٹیچرز ہمارے پاس آتی ہے جس نے گریجویشن کی ہے، MSc کیا ہوا ہے، تو اگر وہ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر کے آتی ہے تو اس کو اب پریکٹیکل لائف میں لے کے چلنا، یعنی کہ کیسے لے کے چلنا، وہ ہمارا جو ادارہ ہے ایپل گروپ آف سکولز، اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ہمیں فل سپورٹ۔ کنسپچل جو سٹائل ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت اچھا کیمبرج ایجوکیشن ہے اور ہونی بھی ایسے چاہیے۔ تو رٹا سسٹم تو آگے کہیں نہیں کام آ رہا ابھی یہ ہے کہ ایس ایل او بیس میں ہے کہ ایک ٹیچرز کو بھی ریسرچ کرنا پڑتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بھی ریسرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک اچھا سسٹم ہے۔ آنے والا ٹائم ایس ایل او بیس ہے تو ہونا چاہیے، ہر ادارے میں ہونا چاہیے۔ زاہد صاحب، آپ چونکہ یہاں مقامی ہیں، آپ کی سیاست کے حوالے سے بھی آپ کے والد صاحب آپ ہی متحرک ہوتے ہیں، سماجی حوالے سے بھی آپ لوگوں کی خدمات ہیں، تو کس طریقے سے آپ والدین تک پہنچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو ایک معیاری تعلیمی ادارے کے اندر لائیں اور یہاں سے ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں؟ دیکھیں جی، ہماری پہلی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ جو ہمارے غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ کم سے کم اسکول میں آئیں، انہیں تعلیم دی جا سکے۔ ہمارا جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ اس علاقے کے لیے، کیونکہ بہت سے علاقے آپ کو پتہ ہے یہاں پر بچے ایسے ہیں، پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے۔ ہمارا کوشش بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس اپنے علاقے کو پروان چڑھایا جائے، اس کی ترقی کی جائے، تاکہ اس میں سے بچے کل نکل کے پڑھے لکھے ہوں اور ہمارے علاقے کا نام روشن کریں۔ صدر صاحب، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے، اور ذہنی و جسمانی جو استعداد کار ہے بچے کی وہ بڑھانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ دیکھیں اس میں فزیکل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے۔ آپ رٹا سسٹم کو لے کے آتے ہیں، رٹا سسٹم میں ایک بچہ گرو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اس کو ایس ایل او بیس پہ لے کے چلتے ہیں، اور فزیکلی ایجوکیشن ہمارا یہاں مشن یہ بھی ہے، انشاءاللہ فزیکل ایجوکیشن کو بھی ہم ترجیح دیں گے یہاں پہ۔ جیسے اس کے علاوہ پریکٹیکلی ایجوکیشن، جیسے کمپیوٹرز کا ہم یہاں بندوبست کر رہے ہیں، ان کو روبوٹک سسٹم کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے، بچوں کو ایکٹیویٹی بیس پہ ہم لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ ہمارا مشن ہے۔ جو ایک رسمی تعلیم ہے، جو ایک کریکولم ہے، ایک نصاب ہے، اس سے ہٹ کے غیر رسمی جو طریقہ تدریس ہے، تربیت ہے، جس میں آپ کا بزم ادب آ جاتا ہے، جو ہم نصابی سرگرمیاں آ جاتی ہیں، مطالعاتی دورے آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر اس حوالے سے یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف ہونی چاہیے بچے کی۔ ہمارا حال ہی میں ایک سپورٹس گالا گزرا ہے، الحمدللہ ہم نے گراؤنڈ میں سپورٹس گالا کروایا ہے، ہمارے بچوں نے، ہمارے اساتذہ نے بڑھ چڑھ کے شوق کے ساتھ وہ ورکنگ کی ہے، یعنی کہ وہاں ہر ٹیم میں انہوں نے ہر میچ میں اور ہر ایکٹیویٹی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بچے کو اگر رٹا سسٹم پہ لے کے آیا جائے تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا اس کو فزیکل ایجوکیشن اور پریکٹیکلی ایجوکیشن کے تحت اس کو لے کے چلیں، تو یہ بچے کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے فیوچر بھی اس کا فیوچر بھی بہت زبردست ہوگا، بنے گا اگر وہ اس سے۔ زاہد بھائی، کتنی اسٹرینتھ ہے اور جو آپ کا سٹاف ہے اس کی کیا تعداد ہے اور کس ترتیب سے آپ مینیج کر رہے ہیں اس ادارے کو؟ سر تقریباً 100 تعداد ہے بچوں کی، 10 ٹیچرز ہمارے پاس سٹاف ہیں، ایک ایڈمن ہے، اس کے علاوہ تقریباً 10 ٹیچرز ہمارے پاس۔ جی صدیق بھائی، سوال سے سر ہماری الحمدللہ ابھی جو اسٹرینتھ موجود تھی برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی، اسی کو ہم نے ابھی کیونکہ کنورٹ کیا ہے، ابھی ہمارا کیونکہ جسٹ یونیفارم چینج ہوا ہے، سلیبس ابھی ہم انشاءاللہ اس سیشن سے چینج کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں جو ٹیچر کی کوالیفیکیشن ہے منیمم ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گریجویٹ BSc ٹیچرز کو ہم ترجیح دیں یہاں پہ۔ ظاہر ہے ایک سلیبس ہے، اگر وہ ٹیچر خود نہیں پڑھا سکتی تو آگے اسٹوڈنٹس کیا پڑھے گا، تو اس حوالے سے بھی ایجوکیشن جتنی بھی بہتر سے بہتر ہو، اگر اس کی ٹریننگز نہیں ہے تو وہ نہیں کروا سکے گا۔
نہیں کروا سکتے. ٹیچرز کی جو استعداد کار ہے، ظاہر ہے ایپل گروپ آف سکولز جو ہے ان کا ایک اپنا بھی ایک سسٹم ہوگا ٹیچرز کے استعداد کار میں اضافے کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ اپنے پسما کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس حد تک ٹیچرز ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں سر پسما میں کم از کم سال میں 3 سے 4 ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہیں یہاں پہ، جو ہم کمبائن کرواتے ہیں. ابھی تقریباً اس سال 3 ٹیچرز ٹریننگ ہوئی ہیں، جس میں ہمارے ایپل گروپ آف سکولز کی ٹیچرز بھی گئی ہیں وہاں پہ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام اداروں کو ہم یعنی کہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ٹیچرز کو بھیجیں. اور ایسوسیشن الحمدللہ پسما جو ہے یہ ٹیچرز ٹریننگ کے ساتھ ساتھ باقی بھی ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں، جیسے نعت کمپٹیشن ہے، اس میں ایپل گروپ آف سکولز کے بچے نے پارٹیسپیٹ کیا. دیکھیں پرائز ایوارڈ لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، پارٹیسپیٹ کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوگا اور ایپل گروپ آف سکول سے ہی اسٹوڈنٹس انشاءاللہ پارٹیسپیشن سے ہی جو آپ کا اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے، اور شخصیت میں نکھار آتا ہے. زاہد بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے آپ والدین کو؟ ایک نیا سیشن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. میرا والدین کو یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں، ہمارے اسکول کا وزٹ کریں، ہمارے اسکول کا سلیبس دیکھیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں تمام اداروں سے اچھی انہیں دی جائے، اچھا معیار دیا جائے، تاکہ ان کے بچے کل پڑھ سکیں اور آگے ترقی کر سکیں. جی صدیق بھائی. سر اس میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا، الحمدللہ ایپل گروپ آف سکولز دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چل رہا ہے. اس میں ہمارے قاریہ ہے، جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں قاریہ ہے، اور اس کی بھی ہمارا ایپل گروپ آف سکولز جو ہیڈ آفس ہے وہ ٹریننگ دلواتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں میسج کروں گا انشاءاللہ، یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈھوک جلانی میں کم سے کم فی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اچھا معیار دیں گے، اچھا انوائرمنٹ دیں گے، اور اچھے اساتذہ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہی اسٹوڈنٹس ہمارے نکلیں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ آئے گا، اور ہمارا جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا. ایپل گروپ آف سکولز جیلانی کیمپس میں ہم موجود ہیں، اور صدیق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جو پسما کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. صدیق صاحب سے ادارے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ڈائریکٹر بھی ہیں. صدیق صاحب پسما کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ الحمدللہ پسما بہت اچھا کام کر رہی ہے. میرے ابھی 2 سال ایز اے صدر، 2 سال سے انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں ہم نے رجسٹرڈ کروائے ہیں، اور ٹیچرز ٹریننگ ہوئی ہیں، اور ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، دوسری نعت کمپٹیشنز، تلاوت کمپٹیشن، اس طرح کی سرگرمیاں. یعنی کہ اس وقت پسما کا باراکو زون کو اگر ہم لیں تو تقریباً کتنی اسٹرینتھ ہے آپ کی؟ ہمارے الحمدللہ ابھی آئی تھنک شاید 90+ ممبرز ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیم ہے پسما کی بہت کام کر رہی ہے. ہمارا مین مقصد باراکو میں پرائیویٹ ایجوکیشنل سوسائٹی، PSN اور دیگر تنظیمات بھی شامل ہیں، وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے انفرادیت سمجھتے ہیں پسما کی؟ دیکھیں سر، پسما بغیر کسی لالچ کے کام کر رہی ہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ آئی تھنک رورل ایریا کی سب سے پہلی تنظیم ہے پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشنز، اور سب اس باغیچے میں سب اپنے اپنے حصے کا پانی اور بیج بو رہے ہیں، اور اس طرح پسما بھی اپنے حصے کا بیج اور پانی دے رہی ہے اس گلشن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے باراکو زون میں پسما. آپ معاشرے کو، قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے فروغ تعلیم کے حوالے سے اور علم کی اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیں سر، علم بہت ضروری ہے، اور تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور تعلیم جو ہے ہمیں اس مقام پہ لے کے آتی ہے کہ اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو ایڈ کیا جائے تو آئی تھنک ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. ہمیں اپنی اولاد کو پڑھانا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں والدین کو کہ اپنے گھر کے بجٹ کو کم کر کے آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اور ہم نے یہاں پہ الحمدللہ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایپل گروپ آف سکولز میں آرفن فری ہے. جتنا بھی یتیم بچہ ہوگا اس کو ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے، اور ہم کوشش بھی کریں گے ان کو ہم یونیفارم بھی اپنی طرف سے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایپل کی ایک جو اس ڈوک جلانی میں جو ایپل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پسماندہ علاقے میں کم فیس کے ساتھ معیاری تعلیم دیں گے. یہ تھے محمد صدیق صدر صاحب، بہت شکریہ. زاہد عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ہم موجود تھے ایپل گروپ آف سکولز ڈوک جیلانی کیمپس میں. پسما کے صدر
محمد صدیق سڈل صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.